میں یہ چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے حقوق کیا ہیں اور تقاضے کیا ہیں بنیادی طور پر رمضان المبارک کے، اس کے حوالے سے اگر ہم جان لیں تو بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا مفتی محمد آصف صاحب اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا گیا، تو لہٰذا چند ایسے باعث کا ہونا ضروری ہے کہ جو باعث بنے اور ابھاریں کہ انسان جو ہے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا حق ادا کرنے کی اپنے اندر کوئی کسی نوع کی قوت پائے، اور وہ ان ارشادات گرامی پر یقین کامل ہے۔ دوسرا اپنے نفس پر قابو ہے، اور تیسرا اچھی صحبتوں کا ہونا۔ یہ جب اس طرح کے باعث موجود ہوں گے تو پھر یہ ابھاریں گے کہ رمضان المبارک کے حقوق کو اور ادا کیا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ جہاں تک اس کے حقوق اور تقاضوں کا تعلق ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال حسنہ میں اس کا منہ بولتا ثبوت مل جاتا ہے، قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے دعا فرماتے ہیں بلغنا رمضان، کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس کا مطلب یہ کوئی بہت زیادہ اہمیت والا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص امتیازی حیثیت عطا فرمائی ہے، جس کے ملنے کی حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ جب یہ مل جائے گا تو پھر کیا اسے ضائع کیا جائے گا؟ نہیں، خوشی منائی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ مل جائے تو اسے اپنا آخری رمضان سمجھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، تندرست سے صحت مند تھے، لیکن ہمارے ساتھ آج وہ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ مہینہ ہمیں میسر نہ آئے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کو طلب کرنا ہمیں دونوں اعتبارات سے اس کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے اور اس کا حق اور اس کے تقاضے کو بھی ہمیں سمجھا رہا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کبھی بھی 2 مہینوں کے روزوں کو جمع نہیں فرمایا مگر یہ کہ شعبان اور رمضان۔ تو حضور پہلے سے اس کا اس قدر اہتمام فرما رہے ہیں اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک بہترین اور ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی قدر کرنا انتہائی ضروری ہے، لہٰذا پہلے سے اہتمام حضور نے فرمایا۔ اور رمضان کے مقدس مہینے میں حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی کمر کس لیتے، اور خود بھی ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مستعد ہی ہیں، لیکن مزید کوشش فرماتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس پر ابھارتے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا، ویسے بھی عبادت اتنی فرما رہے ہیں کہ پیر متورم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مزید اضافہ، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ گڑ گڑا کر حضور علیہ السلام اس مہینے میں دعا کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس سے بھی یہ درس ملتا ہے اور سیکھنا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ حضور علیہ السلام نے سحری کی برکت کو بیان فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ تم سحری کرو، اس میں برکت ہے۔ لہٰذا اس برکت کو حاصل کرنے کی جب بندہ کوشش کرتا ہے، اور حضور نے جو ابھارا ہے اس سے اس آیت پاک پر بھی عمل ہو جاتا ہے جو متقین کی صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، مستغفرین بالاسحار، تو اسے یہ موقع میسر آ جاتا ہے کہ وہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر سکے۔ پھر جب روزہ رکھتا ہے انسان تو احساس دوسروں کا بیدار ہوتا ہے اور اس اعتبار سے وہ خیرات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کسی شخص میں رمضان کے حقوق کی ادائیگی کی علامت کو دیکھنا ہو تو اس میں دیکھ لیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت اس میں فی الحال موجود ہے، اور پھر رمضان کے بعد نتیجتاً بھی اس میں اگر صفت تقوی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ وہ شخص ہے جو کسی نہ کسی درجے میں رمضان کے حقوق کو ادا کر سکا ہے۔ دیکھیں، رمضان کے حقوق اور اس کے تقاضے مختصر اور جامع الفاظ میں مفتی آصف صاحب بیان فرما رہے تھے۔